ان کے نام پہ مراد آباد میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک گیٹ ضرور کسی نگر پرشاسن نے مہانگر پرشاسن نے لگایا تھا، لیکن ابھی پچھلے ہفتے ایک بڑی بڑی سامنے آئی اس معاملے میں کہ وہ گیٹ جو تھا ان کا وہ نالے پہ پڑا ہوا پایا تھا گیٹ. ہلو سر، کیسے ہیں آپ؟ بس بڑھیا سر، آپ بتائیے گا کیسے ہیں؟ اچھا، میں آپ کا پریچے کرا دیتا ہوں. یہ عادل جی ہیں جو کہ بڑا اتر جی پردیش کے رہنے والے ہیں اور بہت ہی بڑے جی سماج سیوی. سر میرا کچھ سوال تھا. شکریہ. جی جی فرمائیے. جی، جنگ آزادی میں مراد آباد کا یوگدان. جی جنگ دیکھیے، آزادی میں مراد آباد. ہاں میں سن گیا سوال آپ کا. مراد جی آباد ہمارے ملک کو آزاد ہونے کرانے کے لیے ہمارے جو دیش کے شہید رہے ہیں، سوتنترتا سینانی رہے ہیں، آزادی کے متوالے رہے ہیں، انہوں نے کئی دور کی جنگیں لڑی ہیں. جی جس میں پہلی جنگ جو 1857 کی کہلاتی ہے، جو پورے دیش نے متحد ہو کے لڑی تھی. پورا دیش کے جو آزادی کے متوالے تھے اس میں کوئی بھاڑ نہیں تھا، کوئی بھید نہیں تھا، سب لوگ ساتھ تھے. تو اس میں دو نام بڑے اہم مراد آباد کے ہیں جو دیش بھر میں ان کا یوگدان یاد کیا جاتا ہے. اور ہماری جو تمام سرکاریں اب تک گئی ہیں اس میں ان کی اداسینتا نظر آئی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری پرسنل فیلنگ ہے، کہ ان ناموں کو دبایا گیا یا انہیں پیچھے کیا گیا. وہ دو نام ہیں، ایک نواب مزدو خان جو مراد آباد کے نواب ہوتے تھے، ایک بڑا نام وہ ہیں، انہوں نے اپنی پوری نوابی ختم کر دی تھی اس آزادی کی جنگ کے نام پہ، اور جی پھانسی کے تختے تک چڑھے تھے. ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی انگریزوں کے دوارا، لیکن وہ اپنے جو مقصد تھا ملک کو آزاد کرانے کا، اس سے وہ ڈگے نہیں، جی وہ اس پہ مرتے دم تک قائم رہے. دوسرا بڑا نام ہے مراد آباد کا مولانا لیاقت علی صاحب. جی مولانا لیاقت علی کافی بہت بڑا نام ہے جنگ آزادی میں، جس کے لوگوں کو نام تک نہیں پتا ہے، لوگ جانتے نہیں انہیں. اور سرکاروں نے ان کے نام کے ساتھ شاید محمد لگا ہوا ہے یا مولانا لگا ہوا ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ بھی مطلب سوتیلا رویہ سرکاروں نے اپنایا ہے. میں پہلے جو ایک نظر ڈالوں گا وہ پہلی جنگ عظیم پہ، اور پھر بات کریں گے اس کے بعد میں جب مولانا ابوالکلام آزاد، گاندھی جی اور بڑے بڑے نیتا جڑے تھے، تب بھی مراد آباد پیچھے نہیں رہا ہے. تو پہلی ہم بات کرتے ہیں مولانا لیاقت علی صاحب کا. وہ 1857 کی کرانتی جو پہلی جنگ عظیم کے نام سے کہلائی جاتی ہے اس میں شامل رہے، اور ان کو جو تھی 1858 میں مراد آباد کی جیل پہ کے جو گیٹ ہے اس پہ پھانسی دے دی گئی تھی. آپ نے اپنی ملک کے ساتھ وفاداری کا اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوگا کہ آپ نے شہادت منظور کی لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا خون دے کے اس زمین کو سینچا اور اس ملک کو بچایا، اور اس ملک کی آزادی کی لو جو شمع جلا کے شروع کی، وہ 1947 میں ہم لوگوں کو آزادی ملی. انہوں نے کئی کتابیں لکھی کیونکہ آپ ایک بہت بڑے قلمکار بھی تھے. چھوٹی سی نام بتاؤں گا ان کے: ترجمہ شیمیلی ہے، مجموعہ چہل حدیث ہے، اور ان کی جو نوٹس ملتے ہیں خیابان فردوس ہے، بہار خلد ہے، نسیم جنت ہے، ساتھ میں مولاد بہار ہے، جذبہ عشق ہے، دیوان عشق ہے. بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں آپ نے. مطلب انگریزوں نے ان پہ کئی لیول کا فتوے لگائے، مطلب ان کی باتوں کو، ان کے فتووں کو جو انگریزوں کے خلاف جاتے تھے ان سے بار بار تاکید کی کہ آپ اس طریقے کے نام یا اس طریقے کے فتوے نہ دیے جو ہماری حکومت کے خلاف ہوں. ہندوستان میں جب مولاناؤں کا ذکر آتا ہے تو مولانا فضل خیر آبادی کا ذکر سب سے اوپر ہوتا ہے. جنگ عظیم میں آواز سے تھے اور شہید ہوئے انڈمان نکوبار جیل میں. اور اس کے بعد میں یا ان کے ساتھ میں جو نام لیا جاتا ہے وہ مولانا
کفایت علی کافی مراد آبادی کا دیا جاتا ہے، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جن کو شہید کیا گیا تھا مراد آباد کی جیل کے گیٹ پہ، جن کو پھانسی دی گئی تھی. انہوں نے فتویٰ دیا تھا 1857 میں کہ انگریزی حکومت کے خلاف جنگ جو ہے وہ آپ کو اس کا حکم اسلام دیتا ہے، اور اس جنگ پہ لاکھوں لاکھ لوگ جو تھے وہ اپنے انگریزوں کے خلاف آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں جو شامل ہوئے، جنرل بخت خان کی قیادت میں ایک فوج بنی اور وہ دلی پہنچے ان کی قیادت میں، اور اس میں یہ شامل رہے. ٹھیک ہے، بریلی سے لوگ آئے، پھر الہ آباد سے لوگ آئے. ٹھیک ہے، کفایت علی صاحب جو تھے، مولانا کفایت علی، وہ نواب مجدو خان کے نیترتو میں اپنی سرکار اناؤنس کی انہوں نے. ٹھیک ہے، اس میں انہیں صدر شریعت بنایا تھا، اور نواب صاحب کو حاکم مقرر کیا تھا. انہوں نے مطلب اپنے آپ کو کہ ہم آزاد ہیں، مطلب آزادی کا اناؤنس کر دیا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنی حکومت جو تھی وہ اناؤنس کر دی تھی کہ اب یہاں کے ہم حاکم ہیں، انگریز حاکم نہیں ہیں 1857 میں. اور انہی کے ساتھ ان کے ایک ساتھی تھے عباس علی، انہیں توپ خانے کی جو تھی وہ ذمہ داری دی گئی تھی. برٹش حکومت کے گجیٹیئر میں سرکار لکھتی ہے کہ مسلمانوں نے ضلع بھر میں برٹش حکومت کے خلاف کھل کر آواز بلند کی. انگریز یہاں ہار چکے تھے اور واپس مراد آباد کو جیتنے کی رننیتی بنا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں ایک اور پوائنٹس آتا ہے، ایک اور بات آتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی میں رامپور نواب کا کردار انگریزوں کے فیور کا. انہوں نے ایک انگریز افسر ہوتے تھے جنرل مورس، اس کی فوج کو سپورٹ کیا تھا، اور مراد آباد پہ حملہ کرنے میں انگریزوں کے ساتھ سے نواب رامپور صاحب کا سہیوگ رہا انگریزوں کی طرف سے. اس میں پھر یہ لوگ جو تھے ہار گئے، گرفتار ہوئے. مولانا کفایت علی کو 30 اپریل کو گرفتار کیا، اور 6 مئی 1858 کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا. ٹھیک ہے، یہ جیل کے گیٹ پہ ایک، اب میں کہہ نہیں سکتا ابھی لگا ہے نہیں لگا پہلے، لیکن ہم نے دیکھا ایک پتھر ان کی شہادت کی یاد کو یاد دلاتے ہوئے وہاں پہ ایک پتھر لگا ہوا تھا. ابھی کرنٹ پوزیشن پہ میں نہیں سکتا کہ وہ پتھر ابھی لگا ہے، موجود ہے یا نہیں. تو یہ ذکر تھا مولانا کفایت اللہ صاحب کا، جو ملک کی آزادی میں اپنی جان دے کے اور شہید ہوئے. اور دوسرا نام آتا ہے مولانا اپنا نواب منجو خان صاحب کا، جنہوں نے اپنی جان دے کے ہی اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیا، نذرانہ دیا اپنی جان کا. اور اگر جنگ آزادی کا ذکر میں نواب منجو خان کا کو یاد نہ کیا جائے تو یہ ایک ناانصافی ہے. اور ان کی یاد کے لیے مراد آباد کی کئی تنظیمیں مراد آباد میں سرکاری یونیورسٹی کی ڈیمانڈز کرتی ہیں کہ نواب منجو علی خان صاحب یاد میں ایک مراد آباد میں قائم کی جائے. وہ ایک عرصے سے لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بٹ سرکار اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے. ان کے نام پہ مراد آباد میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک گیٹ ضرور کسی نگر پرشاسن نے، مہانگر پرشاسن نے لگایا تھا، لیکن ابھی پچھلے ہفتے ایک بڑی بڑی سامنے آئی اس معاملے میں کہ وہ گیٹ جو تھا ان کا وہ نالے پہ پڑا ہوا پایا تھا. گیٹ اکھاڑ کے وہ سرکار کا ایک رویہ ہے کہ وہ ایک کیا تو اس وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جنگ آزادی کے متوالوں کے ساتھ بھی سوتیلا رویہ اپناتی ہے. مجو خان صاحب مراد آباد کے نواب ہوتے تھے، اور 1857 میں جب جنگ آزادی کا اناؤنس ہوا کہ اب ملک سے ان انگریزوں کو، فرنگیوں کو مار کے باہر نکال دیا جائے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، تو اس میں دھرم، جاتی، مذہب کچھ نہیں تھا. سب نے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملایا اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور اگر ہم بات کریں اتر پردیش میں تو پشچم اتر پردیش کم از کم اپنے آپ کو فری گھوشت کر چکا تھا، اپنے آپ کو آزاد اناؤنس کر دیا تھا پشچم اتر پردیش میں. لیکن کچھ کمیاں ہوئیں، کچھ غلطیاں ہوئیں، یا کیا کہیں کہ انگریز دوبارہ ہم پہ حاوی ہو گئے، اور اسی میں ہمارے
جو پورے دیش کی سربراہی کر رہے تھے، بہادر شاہ ظفر وہ گرفتار ہوئے اور ان کو جو تھا انگریزوں نے ملک بدر کر کے رنگون میں آپ کو قید کیا. وہیں آپ آج بھی آپ وہاں دفن ہیں، اور وہاں ان کو ان کے بیٹے جو تھے ان کے سر قلم کار کے اور دلی میں ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے. جو بڑا مشہور شعر بھی ہے آپ کا کہ خیر مانو وہ جان کی اب سلاری تھی ہماری، وہ جو تھی آزاد ہند فوج نے لڑی ہے. اور جو راجنیتک روپ سے تھی اس میں جو یہ ہمارے آج کہلاتے ہیں مہاتما گاندھی، نہرو، مولانا ابوال کلام آزاد، یہ لوگ شامل تھے. خان بادشاہ عبد الغفار خان. دوسری جنگ جو پولیٹیکلی روپ سے بھی لڑی گئی اور جو ہماری فوج کے ذریعے، جو آزاد ہند فوج کے ذریعے بھی لڑی گئی، تو ہمیں آزادی ملی اور انگریزوں کو مجبور ہونا پڑا، دیش چھوڑ کے جانا پڑا. اور مراد آباد کا ذکر جب آزادی کا آتا ہے تو دوسری آزادی میں جو سب سے بڑے آندولن ہوئے ہیں جن سے انگریز حکومت کی، برٹش حکومت کی چولیں ہل گئیں، وہ دو بڑے اہم تھے. ایک تھا خلافت آندولن اور ایک تھا اسہیوگ آندولن. تو ان دونوں آندولنوں کی جو نیب ہے وہ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے مراد آباد میں لکھی گئی. اس کا جو بیس ہے وہ مراد آباد رہا ہے. تو اس لیے ہم مراد آباد کا ایک بڑا اہم یوگدان ہے جنگ آزادی میں. اگر جنگ آزادی کا، دیش کی جنگ آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مراد آباد کے یوگدان کو کوئی بھلا نہیں سکتا. اور کیونکہ جنگ آزادی میں یہ دونوں آندولن جو بڑے مشہور ہوئے اور جس سے انگریزوں کی چولیں ہل گئی تھی، اس کے جو بھی پرستاو تھے وہ مراد آباد میں لکھے گئے تھے. اور یہ کانگریس کا جو ادھیویشن ہوا تھا اس میں دیش کے بڑے نام مہاتما گاندھی، حکیم علمت خان، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا آصف علی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، پنڈت مدن موہن مالویہ مراد آباد میں اس پرستاؤ کے جو سبھا تھی اس میں وہ شامل ہوئے. اور مراد آباد سے یہ اسہیوگ آندولن اور خلافت آندولن کا پرستاؤ پاس ہوا. اور پوری دنیا نے دیکھا کہ انگریزوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. تو آپ ایک سمے جو ہے سیدھا سیدھا سرکار کو دوشی ٹھہراتے ہیں اس چیز کا کہ مراد آباد کے جتنے بھی سوتنتر سینانی ہیں ان کو سامان نہیں دیا جا رہا. جی دیکھیے ملک کی آزادی میں مراد آباد کے یوگدان کو بھولا نہیں جا سکتا. اور جو کیندری ہماری مرکز کی اور نظامی جو حکومت ہیں، کیندری اور راجیہ حکومت جو ہمارا سمپرک کر چکا ہے، جیسے کہ عادل جی نے پورا الزام سرکار پر لگایا، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ یہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ مراد آباد کے جو سوتنتر سینانی ہے ان لوگوں کو بھارت میں مان سمان نہیں دیا جا رہا. ابھی بتایا تھا ایک ووٹ گر گیا تھا ان کے نام کا تو وہ نالے میں پڑا رہا اور ابھی تک کسی نے جو ہے اس پر دھیان نہیں دیا.